محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیزوں بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج شب برات ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس شب برات کو شب بارات بنا دیا ہے۔ بارات جیسے شادیوں میں بارات آتی ہے، ایسے ہی شب برات کو افسوس کی بات یہ ہے کہ عمومی طور پر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو شب بارات بنا دیا ہے، یعنی بارات کی رات۔ یہ ہے اصل میں برات کی رات، برات یعنی چھٹکارا اور نجات۔ معراج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس میں آسمانوں پر لامکاں پر بلا کر بہت سی راز و نیاز کی باتیں کی۔ رجب کے مہینے میں معراج نصیب ہوئی، شعبان کا مہینہ آیا، اس میں شب برات، اور آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے جس میں شب قدر۔ معراج یعنی رجب کا مہینہ تو وہ ہے جس کے اندر اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سے بلایا، اور یہ شعبان کا مہینہ اس کی شب برات یہ وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمانی دنیا پہ آ کر اپنا اطلاع فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کی کئی کتابوں کے اندر آپ کو یہ بات مل جائیں گی کہ جس رات شب برات یعنی آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آسمانی دنیا پر آ کر مختلف اعلانات فرماتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد فجر تک یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ معراج میں اپنے پاس بلایا، برات میں خود آسمانی دنیا کے اوپر آ کر بندوں کی مغفرت کا اعلان کروایا۔ گویا یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی بھلائی کے لیے عنایت فرمائی ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ یہ بارات ہے، یہ نجات کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ عظمت والی رات ہے، یہ بڑی شان و شوکت والی رات ہے۔ اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ باتیں معلوم ہوئی تو ہم کو کیسے ہوئی؟ آج مغفرت کی رات ہے، آج توبہ کی رات ہے۔ قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور حدیث پاک کے مطابق چند آدمی ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ عام طور پر مشہور ہے کہ وہ شرابی ہے، زانی ہے، سود لینے والا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، ان لوگوں کی آج کی رات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا شرابی آئے اور توبہ کرے معاف نہیں ہوگا؟ معاف ہو جائے۔ گناہ کبیرہ کرنے والا آئے آج کی رات میں توبہ کرے گا، معاف نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا۔ جتنے لوگوں کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ان کو مختصر میں عرض کر دے رہا ہوں، اشاروں میں آپ بات سمجھ جائیں کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف تو فرما دیا کہ وہ قبیلے کی بکریاں جتنی ہیں، اس کے جتنے بال ہیں، اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت، اور یہ ہم کو معلوم کیسے ہوا؟ آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں معلوم ہو، ورنہ معلوم ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ اور اسے بہت زیادہ احسان اس امت پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تفصیلات آپ کے ذہن میں آتی چلی جا رہی ہوں گی کہ عائشہ صدیقہ کا بہت بڑا اس میں احسان ہے، اور یہ سب کچھ معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں۔ اللہ نے حضور کو معراج میں اپنے پاس سے بلا لیا، اور پھر یہ ساری چیزیں عطا کرنے کے لیے خود آسمان دنیا پر آ گئے، اور پھر یہ بات فرما دی کہ یہ گنہگار ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ آج کی رات میں اگر یہ گنہگار شراب پینے والا شرابی آ جائے اور شب برات میں اس رات میں معافی چاہے تو کیا اس کی معافی نہیں ہوگی؟ ہو جائے۔
تو جتنے گنہگار جن کو معاف نہیں کیا جائے گا آج کی رات میں، وہ بھی اگر آ جائیں تو ان کو بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ تو اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے کہ آج کی رات میں فلاں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چاہتے ہیں کہ عمومی اعتبار سے سارے مسلمانوں کی اللہ مغفرت فرما دے۔ نیک بندے جو عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں آج کی رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج 300 دروازے رحمت کے کھول دیے، اس کے بعد چلے گئے، پھر آئے، کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑا آپ اپنا چہرہ آسمان تک اٹھائیے، آسمان تک اٹھائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ آسمان تک اٹھایا، حضور کی نگاہیں صرف آسمان تک نہیں گئی، جاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں پر فرشتوں کا ایک مجموعہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ اعلان کر رہا ہے کیا کہ آج کی رات میں جو رکوع کر رہا ہے اس کے لیے خوشی کرو، آج کی رات میں جو سجدہ کر رہا ہے، آج کی رات میں دعا کر رہا ہے، آج کی رات میں پورا کام، آج کی رات میں پورا کام ہو رہا ہے۔ آخر کے دروازے پر ایک فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ امت محمدیہ کے تمام لوگوں کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ وہ آسمانی دنیا پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات پر متوجہ کر رہا ہے کہ مانو میں سب کچھ دینے والا ہوں، اور یہاں فرما دیا کہ چند لوگوں کو معاف نہیں کروں گا، اور وہاں اعلان ہو رہا ہے کہ جو جو عبادتیں کرنے والے ہیں تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ تو یہ ساری خوشخبریاں امت مسلمہ کے ان افراد کے لیے جو آج کی رات کو برات کی رات سمجھ کر سونے یا جاگنے میں نہ گزارے بلکہ عبادت میں گزارے۔ اس کو بارات نہ بنائیں، یہ برات ہے، یہ شب برات ہے، شب بارات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت کم ہے لیکن بڑے شہروں میں بہت زیادہ ہے، بارات بنائے تھے، مدرسے پہ گھومنا، وہاں جانا، یہ وہ ساری چیزیں تقریباً سب لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کو برات کو کیا ہوگا، بارات بنا دیا، اور ہم عام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ یہ رات سونے کی بنائی نہ جاگنے کی بنائی۔ بعض لوگ سو جاتے ہیں، بعض لوگ صرف جاگتے رہتے ہیں، وہاں بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے۔ تو یہ رات سونے کی بھی نہیں ہے، جاگنے کی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ ہوگا کیا کہ جو آپ نے جس گناہ کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ، بندہ تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے خدا سے معافی مانگے گا، لیکن خدا کی طرف سے رحمت کے دروازے آج کھلے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب معاف کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ توبہ، اتفاق سے آج کی رات سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ کے 2 نام ہیں، 10ویں اور 11ویں پارے کے اندر یہ سورت ہے۔ اس سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ کیوں رکھا گیا، اور دوسرا نام سورت کا سورہ برات ہے۔ آج یہ توبہ کی رات بھی ہے، یہ برات کی رات بھی ہے، اور 10ویں اور 11ویں پارے میں جو سورت ہے سورہ توبہ، اس کا نام توبہ بھی ہے، برات بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سورت قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، کوئی سورت ایسی نہیں ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کہ شریعت اسلامیہ میں بار بار ایمان والوں کو حکم دیا گیا کہ جو کام کرو بسم اللہ سے کرو، بسم اللہ سے کرو، بسم اللہ، بہت فضیلت ہے اس کی۔ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ قرآن کے اندر بیان فرمایا وہ سورہ بقرہ میں آ گیا، اور جو کچھ سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سابقہ آسمانی کتابیں، ان تمام کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بتا دیا۔ اتنی فضیلت، اور احادیث کے اندر واقعات کے اندر 30 واقعات آپ کو بسم اللہ کی برکت سے مل جائیں گے۔
کسی کا بھی. تو قرآن پاک میں ایک سورت ہے 10ویں اور 11ویں پارے میں جس کا نام سورہ توبہ ہے اور سورہ برات ہے. برات کیوں؟ توبہ کیوں؟ اور یہ آج برات کی رات ہے، توبہ کی رات ہے. اور سورت کا نام برات، حالانکہ یہ شب برات جو ہے اس کا تذکرہ اللہ نے حامی میں فرمایا سورہ دخان میں، جس کی آیت میں نے بھی پڑھی. اس کے اندر مفسر نے لکھا ہے کہ اس رات سے لیلۃ المبارکہ سے مراد یہ شب برات کی رات ہے. اور اسی یعنی توبہ کی رات اور یہ برات کی رات، یہ دو ناموں کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ سورہ توبہ اور سورہ برات سورہ اللہ نے 11ویں پارے میں نازل کیا. اور اس میں ایک ہی صورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں. 114 صورتیں 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. البتہ 114 کرنا ضروری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 114 کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے سورہ نمل کے اندر درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک آیت ہے. 114 آ گئے اور 114 خدا کا علم تو بڑا تھا. یہ کمپیوٹر کا زمانہ آنے والا تھا. 19 × 6 114 ہوتے. یہ 19 کا قانون قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے، کمپیوٹر جاننے والے تفسیرات کو جانتے ہیں. تو وہ 19 × 6 114 ہوتے 114. اگر ایک کم ہو جاتا ہے 113 تو یہ فارمولا فٹ نہیں ہوتا. اس لیے آج کی تحقیق کرنے والے نے کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ میں تو نہیں ہے لیکن سورہ نمل میں بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو 114 بار ہو گیا. تو کہ اس سورت کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں، بسم اللہ کی فضیلت کی جگہ بہت زیادہ ہے. اور اس سورت کا نام ہے برات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے فرمائے تھے ان معاہدوں کی یہودیوں نے خلاف ورزی کی. بنو خریجہ کے بازو میں 1 2 3 مرتبہ خلاف ورزی ہوئی. معاہدہ یہ تھا کہ باہر کے لوگ حملہ کریں گے تو یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، میں مروں گا. لیکن 1 2 3 مرتبہ خلاف ورزی کی. حضور نے فرما دیا کہ نہیں، اب تو جنگ لڑنا ہے، جنگ لڑنا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ گناہ اس دور میں کس کو سمجھا جاتا تھا، آج ہمارے ذہن میں وہ تصور بھی نہیں رہا کہ کیا یہ بھی گناہ ہے کیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی ابو لبابہ کو روانہ فرمایا. بنو خریجہ سے ان کی دوستی تھی، قبیلے یہودیوں کی قبیلے سے، ان کی جائیداد وغیرہ بھی وہاں کی تھی، کا جاننا ہوا تھا اور وہ لوگ ان کو بہت اچھا سمجھتے تھے. تو جا کر بھیج دیا، کہا کہ جاؤ وہاں کے حالات معلوم کر کے. تو ابو لبابہ گئے اور ان کے نام کو ایک ستون ہے مسجد نبی کے اندر آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے. وہ ستون اس کو استعمال ہے لبابچ کہتے ہیں وہ نام کے ساتھ. تو کیا ہوا، ان کو بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، کسی کو اطلاع دے نہیں آنا، جو حالات معلوم کے دور آ جاؤ. گئے بنو خریجہ کے پاس قبیلے میں. تو جاتے وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے، آؤ بھگتی اور کہا. انہوں نے تھوڑے لگے کہ بھائی کیسا بھی کرو بچاؤ، ہم خلاف ورزی تو کر دی 3 مرتبہ، اب کوئی گنجائش تو نہیں رہی، مگر کیسا بھی کرو کیسا بھی کرو. تو خیر وہ ساری باتیں سن کے واپس آ رہے تھے. آخر میں سرداروں پکڑے پوچھا کہ آخر کیا بولنا چاہ رہا. تو اب ان کو یہ بات معلوم تھی کہ یہاں پہ حضور نے طے کر دیا تھا کہ اب تو جنگ کرنی ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں، کیونکہ 3 مرتبہ ہم کو انہوں نے نقصان پہنچا دیا، دھوکہ دیا ہے، اب تو کرنی ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ کچھ کہنا خاموش رہنا بھی صحیح نہیں، تو خالی ایک اشارہ کر دیا. وہ لوگ سمجھ گئے کہ برحال جنگ ہونے والی ہونے. لیکن جیسے ہی واپس آ رہے تھے دل میں خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات تو مجھے معلوم تھے، وہ لوگ کو تو معلوم نہیں تھے، لیکن میں ان کو بولا تو نہیں، صرف اشارہ کر دیا. تو کتنا بڑا گناہ سمجھا انہوں نے. وہ صحابی جب واپس آئے تو صحابہ سے یا حضور سے ملے بغیر کچھ کہے بغیر اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ ستون سے میرے کو بند رسی سے. مسجد نبی کا جو ستون ہے ابھی ستون سے وہ نام بھی لکھا ہوا ہے، وہ کہاں ہے، بالکل حضور کا روضہ اور ممبر کے بالکل قریب درمیان نیچے. کہا کہ بند 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 6 رات کھانا نہیں پینا نہیں، رونے. لیکن میں اس طرح اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے کے اندر گناہ کا تصور کیا تھا. کچھ نہیں کیا، خالی ایسا اشارہ کیا آگے. لیکن انہوں نے اس کو اتنا بڑا گناہ اور جرم سمجھا کہ
اتنی بڑی خیانت حضور کے بارے میں میں نے کر دی. سب کچھ حضور کے صدقے میں ملا، برات ملی، معافی، تلافی، ساری چیزیں. اب تفسیر میں جائیے، قرآن، حدیث، اللہ، ساری ایسی بڑی شخصیت کے ساتھ میں نے یہ خیانت کر دی کہ اتنا بڑا جرم تو معاف ہی نہیں ہو سکتا. لہٰذا بیوی کو بلایا، اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. کہا کہ مجھے رسی سے باندھو، وہ ستون سے رسی سے باندھے. 6 دن 6 رات ہو گئے، کھانا پینا نہیں، رونے سارے صحابہ اس بھی وہاں سے آ رہے جا رہے پریشان ہو گئے. دیکھ رہے یہ صحابی پریشان ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں. اس کے بعد 6 دن 6 رات گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ توبہ میں آیتیں نازل فرمائی ان کی معافی کے سلسلے. جب یہ آیتیں نازل ہوئی فجر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ جو گھر میں موجود تھے، جیسے سنی تو سارے صحابہ میں خوشی دوڑ گئی. تو حضرت سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے میں جا کر ان کو خوشخبری دے دوں. ان کو خوشخبری دے دوں. جب پردے کیا کرنا تو نہیں ہوتی کہ گئی ان کے پاس میں امت سلمہ جو مسلمانوں کی ہمہ جان اور جا کر خوشخبری سنائی. صحابہ کرام بھی دوڑے آئے کہ تمہاری معافی ہوگی، معاف کر دیا گا، معاف کر دیا گا. صحابہ کرام بھی. اب جب لوگ آگے بڑے رسی کھولنے کے لیے کہا کہ نہیں، میں اس وقت تک آزاد نہیں ہوں گا جب تک کہ خود آخر مدین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آزاد ہو. جب فجر کی نماز کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ ابھی تک ایسے ہی ہے. کہا کہ کیا ہوا، کیوں آزاد نہیں، کیوں رسی نہیں بولی؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میری رسی. اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی. تو گویا اتنی چھوٹی سی بات بظاہر آج ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، واقعی ہے بھی بہت بڑی بات، لیکن ہمارے نزدیک چھوٹی سی بات ہے. لیکن اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اتنے بڑا جرم تصور کیا کہ اس ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا. تو گویا اس وقت میں جو گناہ کا جو تصور تھا، اس لیے بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. سورۃ قرآن پاک میں سورت ہے ہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہمزہ لمزہ دو باتیں اس صورت میں. یہ ہمزہ کیا ہے، لمزہ کیا ہے؟ کرامن کاتبین ہم سمجھ جاتے ہیں، کرامن کاتبین کی منکر نکیر ہم سمجھ جاتے ہیں، یاجوج ماجوج ہم سمجھ جاتے ہیں. لیکن سورہ لمزہ کے اندر ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تو ہمزہ لمزہ کیا ہے؟ یہ خرابی ہے. ویل کیا ہے؟ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ جہنم کا وہ گڑھا ہے جس سے جہنم خود روزانہ کئی 100 مرتبہ پناہ مانگتی تھا. 70,000 وہی تو وہی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے. کون؟ کن لوگوں کے لیے؟ ہمزہ لمزہ. ہمزہ فرمایا کہ وہ جو منہ کے اوپر کسی کو تکلیف دیتا ہے. سامنے بہت سے لوگ ہیں، میں سچ بات بولتا ہوں، منہ پہ بولتا ہوں. آج ایک معاشرے کے اندر عام ماحول ہے، میں صحیح بات بول رہا ہوں، منہ پہ بول رہا ہوں. مفسر نے کہا کہ ہمزہ یہ وہ بات ہے سامنے والے کی، صحیح منہ سے سامنے پر اس کی دل کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ فرما ہمزہ ہے. لمزہ کیا ہے؟ کہ وہ بات بری جو اس کی زندگی میں موجود ہے اس کو پیچھے بولنا، یعنی غیبت. ہمزہ منہ پہ صحیح بات ہی بول رہا ہے لیکن اس کو اسے تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ صحیح بات کو بولنے کا بھی ایک اصول اور طریقہ ہے. اس انداز سے تربیت کی جائے کہ اس کا دل نہ دکھے. تو یہ ہمزہ لمزہ منہ پہ. اب کوئی بڑا آدمی ہو اسے کہنے سے سامنے والا ناراض ہوتا ہے، اس کی اصلاح ہوتی اجازت ہے. لیکن عام ہمارے معاشرے کے اندر جو بات ہے کہ میں ہر بات بولوں، صحیح بات بولوں، لمزہ پیٹ پیچھے ہو جاتا. تو گویا ایسے لوگوں کے لیے ویل خرابی ہے. تو گویا آج شب برات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی راہ بنایا ہے. جو آدمی جو عبادت کرتا ہے اسی اعتبار سے اس کا اللہ کا بہت نصیب ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے آج کی رات کو آدمی عبادت کرنا ضروری ہے. بعض گنہگاروں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ والدین کا نافرمان ہے، شرابی ہے،
حسد اور کینہ رکھنے والا ہے، یہ برا کام کرنا. بعض حدیث میں 3 4 5 14 تک لوگوں، محدثین نے 14 لوگوں کے نام گنائے اس میں. ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگ بھی آج کی رات میں آ کر توبہ کر رہے تھے تو اللہ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب میں آج کی رات میں پوری عبادت کی جائے اور کل کا روزہ بھی رکھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ایک عمل نامہ بند ہو رہا ہے، کل ایک نیا عمل نامہ شروع ہونے والا ہے. آج کی رات میں سارے فیصلے ہونے والے ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی، انفرادی اعتبار سے. دنیا میں جو کچھ حالات آنے والے ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے، بیرانی، افغانی، خطر، غارت گیری، کسی کی عزت بے عزت، ساری چیزیں جس کو حکومت ملے گی، جس کو دنیا کے پورے معاملہ. انفرادی اعتبار سے بھی انسان بیماری، عزت، ذلت، موت، زندگی، یہ ساری چیزیں آج کی رات میں انفرادی فیصلے ہونے والے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے بارے میں فیصلہ ہو تو میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، یا تو روزے سے ہوں یا خدا کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں. اسی لیے اس امت مسلمان کی بات کی تعریف دی گئی کہ آج کی رات بڑی اہمیت والی رات ہے، ایک انقلابی رات ہے، اور آج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے والے ہیں. اس لیے آج کی رات کو شب بارات بھی نہ بنائیں، اور اس کو صرف جاگنے کی رات بھی نہ بنائیں، اس کو سونے کی رات بھی نہ بنائیں، بلکہ اللہ سے جو مانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس لیے آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے ہم جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگنے کی کوشش کریں. ہم اپنے اندازوں کے اعتبار سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے اعتبار سے عنایت فرمائے گا. اس لیے کہ پہلی آسمان پر خدا کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے اور فجر کی نماز تک یہ اعلان ہوتا رہے گا. اس سے یہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ خدا الحمد للہ.